وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فاطر آیت نمبر 31، درس کا نمبر 2043. آج کا موضوع، کیا آج ہم نے قرآن پاک سے اپنا رخ پھیر لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. جو لوگ خدا کی کتاب پڑھتے اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں، وہ اس تجارت کے فائدے کے امیدوار ہیں جو کبھی تباہ نہیں ہوگی. لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ. کیونکہ خدا ان کو پورا پورا بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے کچھ زیادہ بھی دے گا، وہ تو بخشنے والا اور قدردان ہے. سامعین کرام، سورہ فاطر آیت نمبر 31، والذی اوحینا الیک من الکتاب، اور ہم نے جو کتاب آپ کی طرف وحی کے ذریعے بھیجی ہے، هو الحق، یہی حق ہے، مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آئی ہیں. ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے. سامعین کرام، اہم آیت ہے اور اس میں کتاب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہی حق ہے. دیکھیں کتاب ہے کیا، پہلے تو اس بات سے پر غور کیجئے. ہم لوگ تو کتاب سے بھی بے خبر ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. بس ہم نے دیکھیں اپنے جو میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں، ہم نے اس کو ایک روایتی طور پہ بات لیا ہے کتاب کو. کتاب کو میں مانتا ہوں کہ اس کی ہم تعظیم کرتے ہیں اور ہم اس کو اللہ کا کلام خیال کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ یہ آئی کیوں ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس میں کیا ہے، اس کا مدعا کیا ہے، یہ ہم نہیں جانتے، نہ ہم جاننا چاہتے ہیں. صرف کتاب کی تعظیم کر لینا، اس کو چوم لینا، تو یہ تو کوئی تعظیم نہ ہوئی. اکثر میں آپ کو ایک مثال بیان کرتا ہوں. ایک بیمار ہے، شدید بیمار ہے، اور وہ علاج نہیں کروانا چاہتا،
لیکن ایک ڈاکٹر کا قائل ہے کہ وہ بڑا قابل ڈاکٹر ہے، وہ چلا جاتا ہے، علاج نہیں کروانا چاہتا، ایک ڈاکٹر کے بارے میں سنتا ہے کہ وہ بڑا قابل ڈاکٹر ہے، چلا جاتا ہے، ٹیسٹ وغیرہ جو بھی ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر اس کو نسخہ لکھ دیتا ہے، 2 ورقے ہیں، ایک پہ پرہیز ہے اور ایک پہ دوائیاں ہیں، تو وہ ان دونوں کو ایک کتاب کی سی شکل دے لیتا ہے، ایک جلساز کے پاس لے جاتا ہے، جو 2 ورقے اس نے دیے نا ڈاکٹر کہ بھئی یہ دوائیں کھانی ہیں اور یہ علاج ہے، تو وہ پہلے ہمارے زمانے میں ڈرائیونگ لائسنس ہوا کرتا تھا، وہ ایک کتاب کی صورت میں ہوتا تھا، کاپی کتابچہ نا، چند صفحات ہوتے تھے، اس پہ رینیول کا ہوتا تھا یہ وہ، تو پھر وہ جلساز ہوتے تھے تو اس کی جلد کرتے تھے، یہ ایسے 20 سال تقریباً 20 سال پہلے کی بات ہے، تو جلد کروا لیتے تھے کیونکہ وہ صفحات ہوتے تھے، تو ڈرائیور تو وہ پھر آتے رہتے ہیں تو جلد کروا لیتے، اپنے ساتھ رکھ لیتے، تو وہ بیمار، شدید بیمار، جس کو زندگی کی ضرورت تھی، جس کو صحت کی ضرورت تھی، وہ ان دونوں نسخوں کو جلساز کے پاس لے جا کے بڑے اچھی اس کی بائنڈنگ، بک بائنڈنگ جسے کہتے ہیں، وہ کروا لیتا ہے، اور اس کے لیے ایک درزی سے ایک قیمتی غلاف بھی سلوا لیتا ہے، اور پھر وہ اس کو اپنے پاس رکھتا ہے گھر میں، صبح اٹھا کے چومتا ہے اور رات کو اٹھا کے چومتا ہے، بڑی تعظیم، لوگوں سے کہتا ہے یار اس کی طرف پیٹ نہ کرنا، یہ بڑا قابل ڈاکٹر نے لکھا ہوا نسخہ ہے، لیکن بڑی ہم بے وقوف قوم ہیں، بڑی بے وقوف قوم ہے، کتاب کو تو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، ہمارے نبی ہمارے بارے میں یہ 2022 کے مسلمانوں کے بارے میں شکوہ کریں گے اور بجا طور پہ ہے۔ وقال الرسول یا رب، اے رب یہ کیسی قوم ہے میری، انہوں نے تو قرآن ہی کو چھوڑ دیا تھا، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، کتاب ہدایت۔ آپ دیکھ لیں ہمارے یعنی جو کریم ہے جو نصاب بناتی ہے، وہ ہماری سوچ جو ہے، ہمارے نصاب میں قرآن نہیں ہے، قرآن فہمی نہیں ہے، 15-16 سال بچہ زندگی کے ضائع کر دیتا ہے، میں اسے ضائع کہوں گا۔ قرآن کے بغیر جو آپ پڑھا رہے ہیں وہ تو جو کچھ بھی ہے وہ علم نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ڈاکٹر بن جائے گا اور چھریاں تیز کر کے مریضوں کی چمڑی ادھیڑے گا، یہ آپریشن اور یہ اور وہ، یہ ٹیسٹ، آپ کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے اس معاملے میں، ایک بزنس بنا ہوا ہے ایک۔ تو ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، قرآن سے ہدایت ہم نہیں لینا چاہتے۔ دیکھیں میں قوم کی بات نہیں کر رہا، میں امت کی بات نہیں کر رہا، وہ تو ہے، لیکن میں آپ سے مخاطب ہوں۔ یہ اب درس ہم کر رہے ہیں، میرے جو بھی جاننے والے ہیں وہ مجھ سے ملتے ملاتے ہیں، لیکن درس سننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ جو سنتے ہیں وہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ویسے ہی مطلب اس میں برا ماننے کی، اور نہ میں نے اس میں کوئی زبردستی کی بات تو نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ سنیں، لیکن یہ بات تو خیر خواہی کی بات ہے، قبول کرنے کی بات ہے، یہ تو عمل کے لیے ہے، یہ تو کتاب شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، جو سینوں میں ہماری بیماریاں ہیں اس سے صرف دیکھیں، آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں، انسان کو زندگی کی ضرورت ہے، انسان کو صحت کی ضرورت ہے، انسان کو روشنی کی ضرورت ہے، اس سب کے لیے پھر قرآن اور صاحب قرآن۔ ترکت فیکم امرین ان اعتصمتم لن تضلوا ابدا، 2 چیزیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی گمراہ نہ ہو، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ۔ تو ہم نے تو دونوں کو چھوڑ دیا ہے، نہ اللہ کا حکم ہمارے لیے کوئی اہمیت رکھتا ہے اور نہ نبی کا طریقہ۔ میں تو آپ سے ذاتی طور پہ مخاطب ہوں، میں کیوں بیٹھا ہوں یہاں؟
کوئی قصے کہانیاں تو میں نہیں بیان کر رہا، یہ تو عمل کے لیے ایک نصیحت ہے. کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکر، یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے نصیحت لے لے. دیکھیں اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، اگر تم نیکی کا رویہ اختیار کرتے ہو تو اس کا فائدہ تو تمہیں ہوگا، اور اگر تم برائی کا رویہ اختیار کرتے ہو تو اس کا نتیجہ بھی تمہیں ملے گا. دیکھو یہ تو سارا خیر ہی خیر ہے، دین، قرآن اور نبی کا طریقہ، خیر ہی خیر، خیر ہی خیر. یہ آپ دعاؤں میں بعض لوگ مانگتے ہیں، مجھے ذرا تعجب ہوتا ہے، ہر دم خیر، اول خیر، آخر خیر، وہ خیر، یہ خیر. بھئی خیر تو موجود ہے، اس کو قبول کرو، تم پر خیر ہوگی، اللہ کی رحمت ہوگی اللہ کی. بس دعائیں مانگنے میں بڑی تگڑی ہے یہ قوم، اور دعائیں بھی بس دعائیں ہیں. نماز میں ہم یہ سورہ فاتحہ کیا ہے، اس کو سورہ دعا بھی کہتے ہیں، اس کا نام سورہ دعا بھی ہے. اہدنا صراط ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا صراط المستقیم. لیکن جھوٹ بولتے ہیں، ہمیں سیدھے راستے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو روشن خیال لوگ ہیں، ہم دقیانوسی نہیں ہیں، تو روشن خیال لوگ ہیں. جھوٹ بولتے ہیں، مطلب نماز میں جھوٹ بولتے ہیں. نماز کا آغاز جو ہے وہ جھوٹ پر ہوتا ہے ہمارا. اللہ اکبر کہہ کے جب آپ نیت باندھتے ہیں تو یہ جملہ جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ بڑا نہیں ہے، بڑا آپ نے اپنے آپ کو بنایا ہوا ہے. بیگم صاحبہ یا اس کا میاں ناراض ہو جائے تو یہ تو اس کو کوئی بھی اپنا نہیں منا سکتا جب تک وہ خود نہ چاہے ماننا. آپ کو پتہ ہے اکثر یہ ہے کہ سوری کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، معاف کر دینے کی کوئی بات نہیں ہوتی. معاف کر دو نہ، ہم پہ جو جنون چڑھا ہے وہ تو چڑھا رہے گا جب تک ہم خود اس کو نہ اتارے. یہ ویسے ہی میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، ہماری جو رائے ہے، یہ میاں بیوی کی بات نہیں ہے، ہماری جو رائے ہے اس کو ہم فوقیت دیتے ہیں قرآن پر اور حدیث پر. دین کو تو ہم نے مذاق بنا لیا ہے. یہ دیکھیں کتنے گہرے الفاظ ہیں اور کتنی یعنی ایک تاکید سے اللہ پاک فرما رہے ہیں. والذی اوحینا الیک من الکتاب، اور ہم نے جو آپ کی طرف وحی کی ہے کتاب سے، یہ حق ہے. اب وہ بات میں نے اب یہ آپ کو نہیں کی، وہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کتاب ہے کیا، یہ تو رب کی رضا ہے. اور رب کی رضا جب تک آپ قبول نہیں کرتے زندگی میں آپ ناکام رہیں گے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن آپ کو وہ راستہ بتاتا ہے جو کہ سب سے زیادہ سیدھا ہے. اللہ ہماری منزل نہیں ہے تو ہم سیدھے راستے پر کیوں چلیں؟ اللہ ہماری منزل نہیں ہے تو ہمیں تو سیدھے راستے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر رہ جاتی ہے لفظی، یہ علم الکلام ہے، یہ صرف ہے، یہ نحوہ ہے، اور یہ گرامر ہے. اور پھر وہ آپ دیکھ لیں مدرسوں میں کیا ہو رہا ہے قرآن کے ساتھ، الفاظ کا بس یہ ہے، یہ ترکیب یہ ہے، یہ وہ ہے، یہ گرامر کی باتیں ہیں، نور کی بات نہیں ہے. مجھے دیکھیں، میں تو جو بیان کر رہا ہوں وہ آپ سوچیں ذرا. قیل و قال، قیل اور قال، مردہ سن سکتے ہیں، ایک کہتا ہے مردہ سن سکتے ہیں، دوسرا کہتا ہے نہیں سن سکتے. ایک کہتا ہے نبی نور ہیں، دوسرا کہتا ہے نبی بشر ہیں، دوسرا کہتا ہے نبی زندہ ہیں، دوسرا کہتا ہے حیاتی اور مماتی. یہ بڑے فخر سے لوگ کہتے ہیں، عالم لوگ کہتے ہیں میں تو مماتی ہوں، دوسرا کہتے ہیں میں تو حیاتی ہوں. بعض پیر صاحبان نے بھی اپنے ساتھ لگائے ہوئے حیاتی، اپنے سلوگن پہ لکھا ہے ہم تو حیاتی ہیں. تو بات تو دیکھیں، یہ یعنی مسئلہ تو بندگی کا ہے. دین آیا ہے ہمیں
پیغمبر آیا اس نے بندگی کی دعوت دی ہے، آپ نے بس قیل و قال میں یا رسول اللہ کہو نہ کہو، عالم الغیب ہیں نہیں ہیں، حاضر ہیں نہیں ہیں، اس میں آپ پڑے ہوئے ہیں۔ ہاتھ کہاں رکھنے چاہیے، رفع یدین کرنا ہے نہیں کرنا، امین بالجہر ہے نہیں ہے، یہ دیکھیں کس سلسلے میں آپ پڑھ رہے ہیں۔ مزاروں پہ جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، شرک ہے وہ کفر ہے، اس کو چومنا، پھر اس کی بحثیں، قبر کو چومنا چاہیے، قبر کیا ہے، یہ اس میں ہم قیل و قال میں پڑے ہوئے۔ جو بندگی کا درس دیا ہے ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ تو ہم نے بھلا دیا ہے۔ ہم صرف اپنے خواہشات نفس کے پجاری ہیں، 5-6 مسلک بنے ہوئے ہیں وفاق المدارس کے، یہ اہل سنت کا ہے بورڈ، یہ بریلویوں کا ہے، یہ دیوبندیوں کا ہے، یہ اہل حدیث کا ہے، یہ شیعہ ہے، اور یہ جماعت اسلامی ہے، یہ جماعت اشاعت و توحید ہے۔ سب لوگوں نے اپنا اپنا ایک نظریہ بنایا ہے کہ قرآن کا وہ مطلب ٹھیک ہے جو ہم نے لیا ہے، وہ جو دوسرا بیان کر رہا ہے اس سے ہم راضی نہیں ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، یعنی آپ نے جو مختلف بورڈ بنا دیے ہیں، مختلف فرقے بنا دیے ہیں، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ جو میں سمجھاؤں قرآن کو وہ ٹھیک ہے، اور یہ جو دوسرا سمجھتا ہے وہ ہمارے لیے الگ بورڈ بنا دو۔ بہرحال میں تو یہ اس کی کتاب کی بات کر رہا تھا، اس کو ذرا سمجھے۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق، جو ہم نے آپ کی طرف کتاب وحی کی ہے وہ سچ ہے، وہ حقیقت ہے، وہی حق ہے۔ دیکھیں یہ کہ قرآن اور صاحب قرآن یہ کیوں آئے ہیں؟ یہ لوگوں کو اللہ کا راستہ بتانے کے لیے آئے ہیں، اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے آئے ہیں، اور اللہ کا راستہ پھر قرآن بتاتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ تو لیکن ہم تو دیکھیں، ہم تو حق کے پجاری نہیں ہیں، ہم تو خواہشات نفسانی کے پجاری ہیں۔ جو سچی بات ہے وہ یہی ہے، ہم میں سے ہر شخص مرد ہو یا عورت ہو اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے۔ ہم میں سے ہر ایک نے دین کو اپنی سمجھ کے مطابق لیا ہوا ہے، اس کے علاوہ ہم کچھ سمجھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں۔ اور دراصل ہماری جو بنیادی غلطی ہم سے ہو گئی ہے وہ ظاہر پرستی ہے، ایک ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے۔ دین کا بھی ہم نے ظاہر لیا ہوا ہے، اور ظاہر بھی پھر ہر ایک نے اپنی اپنی مرضی سے لیا ہوا ہے، اور اسی کے بارے میں نزاع اختلافات ہیں، تفرقہ بازی ہے، مسلک پرستی ہے۔ میں تو کٹر دیوبندی ہوں، میں کٹر بریلوی ہوں۔ ہو سکتا ہے بعض لوگ میرے ان الفاظ سے ناراض بھی ہو جائیں، تو لیکن کٹر دیکھیں، کٹر مسلمان ہوتا ہے، بس مسلمان کا کوئی فرقہ نہیں ہے، ایک اللہ ایک رسول، بس۔ اصل مسئلہ تو بندگی کا ہے سر۔ کتاب میں کیا ہے؟ کتاب میں دین ہے۔ دین کیا ہے؟ طرز زندگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھجوایا گیا ہوں کہ میں اخلاق کی تکمیل کروں، اور اخلاق قرآن ہمیں بتاتا ہے، اور اس کا طریقہ پھر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے جو کہ محفوظ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو دیکھیں الکتاب، یہاں الف لام ہے نا، الکتاب، من الکتاب، اوحینا من الکتاب، کتاب سے، ایک الکتاب دیکھیں لوح محفوظ میں اللہ کی، یعنی ہمارے لیے جو طریقہ کار ہے وہ انہو قرآن مجید فی لوح محفوظ، قرآن مجید لوح محفوظ سے لایا گیا ہے، یہ الکتاب ہے۔ اور پیغمبر کی ذات تیرا وجود الکتاب، لوح بھی تو قلم بھی تو،
تیرا وجود الکتاب. تو پیغمبر اپنی ذات میں ایک کتاب ہے عملی طور پہ. بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ یہ بات محسوس کریں کہ کتاب میری ضرورت ہے، کتاب میری زندگی ہے، کتاب میں میری زندگی ہے اگر میں اس کو قبول کر لیتا ہوں. اگر کتاب اور صاحب کتاب کو آپ قبول کر لیتے ہیں اپنی زندگی کے لیے، ہدایت کے لیے، تو پھر آپ کامیاب ہوں گے. فائزون کی فہرست میں، مفلحون کی فہرست میں آپ، مفلحون اور صالحین کی فہرست میں آپ پہنچ جائیں گے. بہرحال میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق. اس پہ آپ غور کریں. ہم اس کو حق نہیں سمجھتے عملی طور پہ. ہم تو قرآن کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں. دیکھیں انسان وہ بات کرتا ہے جو اس کو صحیح معلوم ہوتی ہے. یہ ایک نوٹ کر لیں بات. جو اگر کوئی بات ہماری نظر میں غلط ہے تو وہ ہم نہیں کرتے. مثال کے طور پہ دو خاتون خانہ بریانی بنا رہی ہے. دو مختلف لوگ مختلف ترکیبیں بتاتے ہیں اسے بریانی بنانے کی مثال کے طور پہ. تو ایک ترکیب اس کو غلط لگتی ہے، دوسری ترکیب پہ اس کا دل ٹھک جاتا ہے. تو وہ جو بتا رہی ہے، جو دوسری جو اس کے دل ٹھک گیا ہے، وہ کہتی ہے ٹھہرو ٹھہرو میں کاغذ قلم لاتی ہوں، میں لکھ لیتی ہوں. ہاں جی بتاؤ پیاز کتنی، دہی کتنا، ٹماٹر کتنے، کیا کیا کرنا ہے. وہ سارا پھر اس کو لے کے بیٹھ جاتی ہے. جو بھی اس کو اس کے دل کو ٹھک گئی تو اس کے ساتھ پھر سمجھنے لگتی ہے کہ بتاؤ کتنا دم کتنا دینا ہے، کتنا یہ وہ. تو اس بنیاد پہ میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انسان کو جو بات غلط لگتی ہے وہ نہیں کرتا عمل اس پہ. قرآن پر ہمارا یقین نہیں ہے. دیکھیں اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. قرآن ہمیں جنت کا راستہ بتاتا ہے اور جنت پر ہمارا یقین نہیں ہے. نہ جنت پہ ہے نہ دوزخ ہے. قرآن ہمیں جنت میں داخلے کا طریقہ بتاتا ہے اور جنت سے نجات کا ذریعہ بتاتا ہے. ان دونوں پر ہمارا یقین نہیں ہے. ہمارا یقین کس پہ ہے؟ دنیا پر. کھاؤ پیو عیش کرو، خوب کماؤ، خوب کھاؤ، گلچھرے اڑاؤ اور بس پھر مر جاؤ. یہی زندگی ہے. دیکھیں دنیا ہی کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے. دنیا کا ایک مکمل دھوکہ لگ گیا ہے آج کے مسلمان کو، اور یہ معاملہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے. آج کا واقعہ نہیں ہے. ہمارے آباء و اجداد سارے ایسے تھے، دنیا دار تھے. وہ دین کو جانتے تھے. آپ دیکھ لیں دیکھیں بادشاہ جو ہیں ہمارے، جو بھی بادشاہ، یہ تو بادشاہ چلی آ رہی ہے جو بھی ہے. ہمارے مغلیہ خاندان یہ تو دنیا دار بادشاہ تھے. اورنگزیب نے اپنے باپ کو اور اپنے بھائی کو قتل کروایا بادشاہت کے لیے. باپ کو قید کر لیا تھا اورنگزیب، جس کی آپ وہ بڑی تعریفیں کرتے ہیں. اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس نے تخت و تاج کے لیے اپنے بھائی کو اور اپنے باپ کو اذیت دی. اور دی گریٹ جھوٹا اکبر اعظم، اس نے تو دین ہی کو بدل دیا، ایک نیا دین کھڑا کر دیا اس نے، دین اکبری، دین الہی. یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ صدیوں کا معاملہ چلا آ رہا ہے. آپ اپنی تاریخ کھنگال لیں. یہ بابر، یہ ہمایون، یہ جہانگیر اور یہ کون تھے؟ یہ سب غاصب تھے اور بس طاقت کے زور پہ انہوں نے اپنی حکومتیں کی ہیں. اگر انہوں نے دین کی خدمت کی ہوتی تو آج بر صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی اکثریت ہوتی. آج ہندوستان میں دیکھیں، انڈیا میں ان لوگوں نے حکومت کی ہے نا، انڈیا کی میں بات کروں تو وہاں آج 1 ارب آبادی ہے، 20 کروڑ مسلمان ہیں، 80 کروڑ لوگ جو ہیں غیر مسلم ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ تاج محل بنا دیا، قلعے بنا دیے، یہ بنا دی، مساجد بنا دی. کیا کیا؟
حضور کے زمانے میں مسجد نبوی کی کیا حالت تھی، آج کیا حالت ہے؟ ہدایت اس وقت تھی، آج تو نہیں ہے ہدایت۔ مسجد نبوی میں آج ہدایت نہیں ملے گی آپ کو۔ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے وہی خراب عن الہدی، مسجدیں بڑی آباد ہیں، ہر پلر پہ اے سی لگے ہوئے، ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، اور یہ لنگر چل رہے ہیں، اور یہ تو بڑی ایک تکلیف دہ صورتحال ہے۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق، یہ حق ہے، ہم اسے حق نہیں سمجھتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے۔ یہ قانون تو اللہ کا بنایا ہوا ہے، تھوڑی توجہ تو کریں نا میری بات پر، قرآن کی بات پر۔ یہ تو میں نے بنایا ہے اے بندو، اور میں تم پر بڑا مہربان ہوں، میں تمہیں یعنی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ قرآن کی آیت ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تم پہ آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، جانتا ہے، دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات ہے۔ اگر ہم محسوس کر لیں اس کو واقعی میں کہ بھئی اللہ تعالیٰ میرے حال سے بھی واقف ہے اور مجھے دیکھ بھی رہا ہے، میں اس کی نگاہ میں ہوں۔ واللہ بما تعملون خبیر، واللہ بما تعملون بصیر، مختلف آیات آئی ہیں، بار بار آئی ہیں، ہمیں تو احساس نہیں ہے۔ ہم تو کوئی برائی کے لیے کوئی کسی تنہائی میں اور کسی کنڈا لگا کے پھر برائی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ بہت بڑا یعنی فرق ہے آج ہم میں اور قرآن میں، اور قرآن کی ہدایت۔ اور مختصر بات یہ ہے کہ ہم تو قرآن کے طالب ہی نہیں ہیں، ہم تو دنیا کے طالب ہیں۔ دنیا کے طالبوں کے لیے قرآن نہیں ہے، ہدی للمتقین ہے۔ یہ جو طالبان مولا ہیں ان کے لیے یہ ہدایت ہے۔ ہم تو متقی نہیں ہیں، نہ بننا چاہتے ہیں۔ تقویٰ بہت مشکل ہے بھائی، ہم تو نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں نا بعض اوقات نیکی کی وہ بات بتاتے ہیں اور پھر مثال دیتے ہیں صحابہ کی، حضور کی، تو بعض لوگ کہتے ہیں وہ تو پیغمبر تھے، وہ تو بڑی ہستیاں تھیں، ہم تو نہیں کر سکتے ایسا۔ یہ کہتے ہیں لوگ، یہ بھی خیال ہے ہمارا کہ وہ کام ہم نہیں کر سکتے، ان کے درجے تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ اللہ، تو بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر۔ اور یہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے برحق ہے، اور ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے کی ہیں۔ بے شک خدا اپنے بندوں سے خبردار اور ان کو دیکھنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم